وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے لے کر 136 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا اے، یا ایہا اے، الذین وہ لوگو جو، الذین وہ لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، لا تأکلو نہ کھاؤ تم، لا تأکلو نہ کھاؤ تم، الربا سود، الربا سود۔ ربا یربو سے ہے، یہ الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، اس کے معنی زیادتی اور اضافہ کے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ربا وہ قرض ہے کہ مقروض نے جتنا لیا ہے اس میں زیادہ ادا کرے، یہ حرام اور باطل ہے۔ اضعافاً دگنا، اضعافاً دگنا، مضاعفاتاً چوگنا کر کے، مضاعفاتاً چوگنا کر کے، یعنی یہ رقم یا قرض کئی گنا ہوتا چلا جاتا ہے جس سے خلاصی کبھی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ معاشرتی زندگی کے لیے بہت بڑی لعنت ہے۔ قبل از اسلام عرب میں یہ طریقہ رائج تھا جو اسلام نے ممنوع قرار دیا۔ واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ اور تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح پاؤ، تفلحون فلاح پاؤ۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا جو اب بھی سود خواروں کے یہاں مروج ہے کہ وہ اصل رقم پر تو سود لیتے ہی تھے، لیکن اگر وقت پر رقم ادا نہ ہو پائی تو اصل رقم کے علاوہ بقایا سود پر بھی سود لیا کرتے تھے، مہلت دیتے جاتے اور سود در سود کا معاملہ کرتے جاتے۔ اس طرح سود اصل رقم سے بھی کئی گنا زیادہ ہو جاتا۔ چنانچہ اس وقت سود در سود کی جو صورت مروج تھی قرآن نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر سود پر سود نہ لیا جائے اور اصل بقایا پر قہر سود لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بقول یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہا جائے کہ مسجد میں گالیاں مت بکو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد سے باہر گالی بکنے کی اجازت ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ مطلق سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کا حلال رکھا ہے اور سود کو حرام۔ احل اللہ البیع وحرم الربا واتقوا النار التي اعدت للكافرین۔ واتقوا اور ڈرو، واتقوا اور ڈرو، النار اس آگ سے، النار اس آگ سے، التي وہ جو، التي وہ جو، اعدت تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہ سود خوری پر وعید شدید ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود خوری کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میں سب سے زیادہ ڈراوے کی آیت ہے، کیونکہ اس میں خدا کے محرم سے نہ بچنے والوں کو جہنم کے اس طبقہ میں عذاب دینے کی دھمکی دی گئی ہے جو دراصل کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور آگ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام اعمال سیئہ سے بچا جائے جو عذاب نار کے موجب ہوں۔ گویا سود کے حرام اور ناجائز ہونے کا انکار اور اس کو جائز ٹھہرانا بھی کفر ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور تم اطاعت کرو، اللہ اللہ کی، اللہ اللہ کی، والرسول اور رسول کی، والرسول اور رسول کی، یعنی رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے بغیر رحمت الہی کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لعلکم تاکہ تم پر، لعلکم تاکہ تم پر، ترحمون رحم کیا جائے، ترحمون رحم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی فی الحقیقت خدا ہی کا حکم ماننا ہے،
کیونکہ اس نے حکم دیا کہ ہم پیغمبر کا اور ان کی پوری اطاعت کریں۔ جن احمقوں کو اطاعت اور عبادت میں فرق نظر نہ آیا وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کہنے لگے، کیونکہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ اس لیے آئندہ کے لیے ہوشیار کیا جاتا ہے کہ خدا کی رحمت اور فلاح کامیابی کی امید اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ اور رسول کے کہنے پر چلو گے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا اور تم جلدی کرو، وَسَارِعُوا اور تم جلدی کرو، بمعنی سرعت سے کام لو، دوڑو اور جلدی کرو۔ إِلَى مَغْفِرَةٍ بخشش کی طرف، إِلَى مَغْفِرَةٍ بخشش کی طرف، مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی، من ربکم اپنے رب کی، وجنت اور جنت کی طرف، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها کہ اس کا عرض ہے، عرضها کہ اس کا عرض ہے، السماوات آسمان، السماوات آسمان، والارض اور زمین، والارض اور زمین، یعنی اس کی وسعت، اس کا پھیلاؤ آسمان و زمین جتنا ہے، بہت وسیع ہے۔ یہاں عرض سے چوڑائی نہیں بلکہ جنت کی وسعت مراد ہے۔ اعدت وہ تیار کی گئی ہے، اعدت وہ تیار کی گئی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان اعمال و اخلاق کی طرف جھپٹو جو حسب خداوندی اس کی بخشش اور جنت کا مستحق بناتے ہیں، کیونکہ آدمی کے دماغ میں آسمان اور زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت نہیں آ سکتی تھی، اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اسی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ گویا یہ بتلا دیا کہ جنت کا عرض زیادہ سے زیادہ سمجھو، پھر جب عرض اتنا ہے تو طول کا عرض خدا جانے کیا کچھ ہوگا۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ الذين وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، ينفقون خرچ کرتے ہیں، في السراء خوشی میں، في السراء خوشی میں یعنی فراخی میں، خوشحالی میں، والضراء اور سختی میں، والضراء اور سختی میں، والکاظمین اور پی جانے والے ہیں، والکاظمین اور پی جانے والے ہیں، الغیظ غصے کو، الغیظ غصے کو، والعافین اور معاف کر دینے والے ہیں، والعافین اور معاف کر دینے والے ہیں، والعافین اور معاف کر دینے والے ہیں، عن الناس لوگوں کو، عن الناس لوگوں کو، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، یحب دوست رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، المحسنین احسان کرنے والے کو، یعنی نہ عیش و خوشی میں خدا کو بھولتے ہیں، نہ تنگی و تکلیف کے بعد خرچ کرنے سے جان چڑھاتے ہیں، کیونکہ بہت سی خوشحالی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور بہت تنگ دستی کی وجہ سے خرچ نہ کرنا تو ظاہر ہے، اور خوشحالی اس لیے کہ انسان پر جب معاشی وسعت آتی ہے تو بندہ عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہی عیش کوشی اس کو خدا سے غافل کر دیتی ہے، اور جو شخص خدا سے غافل ہو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی کیوں کر توفیق ہو سکتی ہے۔ سچے اور پکے مسلمان کی شان یہ ہے کہ نہ دولتوں سے اللہ سے غافل کر دے اور نہ تنگی اس کو بخل میں مبتلا کر دے، یعنی ہر موقع پر ہر حال میں حسب مقدار خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، سود خوروں کی طرح بخیل اور پیسے کے پجاری نہیں ہیں، گویا جانی جہاد کے ساتھ مالی جہاد بھی کرتے ہیں، اور فرمایا غصہ کو پی جانا ہی بڑا کمال ہے، اس پر مزید کے لوگوں کی زیادتی یا غلطیوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں۔ غالباً پہلے جن لوگوں کی نسبت پر دعا کرنے سے روکا تھا، یہاں ان کے مطلب غصہ دبانے، عفو و درگزر سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نیز جن بات صحابہ نے جنگ احد میں حکم کی خلاف ورزی کی تھی یا فرار اختیار کیا تھا، ان کی تقصیر معاف کرنے اور شان و عفو و احسان اختیار کرنے کی طرف متوجہ کیے گئے۔ اخلاق کے اعتبار سے اس آیت میں 3 درجات کا ذکر ہے۔ اول کاظمین جو غصہ پی جائیں، گویا غصہ تو ہو لیکن وہ اس کی بردباری پر غالب نہ ہونے پائے۔ دوسرے عافین یعنی درگزر کرنے والے جو زیادتی کرنے والے اور غصہ کا سبب بننے والوں کو بالکل ہی معاف کر دیں، غصہ نہ ظاہر ہو نہ دل میں چھپا ہو۔ تیسرا محسنین یعنی احسان اور بھلائی کرنے والے جو زیادتی کرنے والوں کے ساتھ مزید اچھا سلوک کرنے والے ہوں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں اور کانٹے بچھانے والوں پر پھول برسائیں۔
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذین اور وہ لوگ اذا جب فعلوا وہ کریں فاحشتاً کوئی بھی حیائی او یا ظلموا ظلم کریں انفسہم اپنے آپ پر ذکر اللہ تو وہ اللہ کو یاد کریں فاستغفروا پھر بخشش مانگیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی ومن اور کون یغفر بخشتا ہے الذنوب گناہوں کو الا اللہ کے سوا ولم اور نہیں یسروا وہ اصرار کرتے علامہ اس پر جو فعلوا انہوں نے کیا وہم اور حالانکہ یعلمون وہ جانتے ہیں یعنی کھلم کھلا کوئی بھی حقیق کا کام کر گزریں جس کا اثر دوسروں تک متعدی ہو یا کسی اور بری حرکت کے مرتکب ہو جائیں جس کا ضرر انہی کی ذات تک محدود رہے. بعض مفسرین نے فاحشہ سے گناہ کبیرہ اور ظلموا انفسہم سے ہر طرح کا گناہ مراد لیا ہے. بعض مفسرین کی رائے اس کے برعکس ہے. تیسری رائے یہ ہے کہ فاحشہ سے لوگوں کے حقوق میں اور ظلموا انفسہم اللہ کے حقوق میں کوتاہی مراد ہے. یعنی جب اپنی غلطی واضح ہو جاتی ہے تو ضد نہیں کرتے اور اسی عمل کو جاری رکھنے پر مصر نہیں ہوتے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. اولئک یہ لوگ جزاؤہم ان کا بدلہ ہے مغفرۃ بخشش ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وجنات اور باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ونعم اور اچھا اجر ہے العاملین عمل کرنے والوں کا. یعنی خدا کی عظمت و جلال، اس کے عذاب و ثواب، اس کے حقوق و احکام، اس کی عدالت کی پیشی اور وعدہ وعید کو دل سے یاد کر کے زبان سے پھر اس کی یاد شروع کر دی. خوفزدہ اور مضطرب ہو کر اسے پکارا، اس کے سامنے سر بسجود ہوئے. پھر جو شرعی طریقہ گناہوں کے معاف کرانے کا ہے اس کے موافق معافی بخشش طلب کی. مثلاً اہل حقوق کے حقوق ادا کیے یا ان سے معاف کرائے اور خدا کے سامنے توبہ استغفار کیا، کیونکہ اصل بخشنے والا تو وہی ہے. جو گناہ ہو گیا تھا اس پر اڑے نہیں، بلکہ یہ جان کر کہ حق تعالیٰ جل شانہ بندوں کی سچی توبہ قبول کرتا ہے، ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو گئے. یہ لوگ بھی دوسرے درجے کے متقین میں ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ ان تائبین کے گناہ معاف کر کے اپنی جنت میں جگہ دے گا، اور جو توبہ یا عمل نیک کیے ہوں گے ان کا بہترین معاوضہ ملے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل کرم سے ہم میں بھی یہ صفات پیدا فرما دیں. ہم کو بھی اپنے گناہوں اور خطاؤں پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ، توبہ کی توفیق عطا فرما کر اپنی رحمت سے ہماری توبہ قبول کرنے اور آئندہ ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا عزم نصیب فرما. اے اللہ، صبر و تقوی والوں کے طفیل سے ہمیں بھی صبر و تقوی کی دولت سے محروم نہ فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.